اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دارہ میں 10واں باب چل رہا ہے سویت کے تعلق سے۔ کل کے نشست میں آپ نے مختصراً سویت کے چند واقعات سنے اور سویت کس کو کہتے، کس طریقے سے ہوتی، اس تعلق سے بھی آپ نے سنا۔ آگے سویت میں صرف مستروں کا حق، مستر مطلب جو استرار تکلیف کی کیفیت کو پہنچ جاتا، مطلب جس کے اوپر فاقہ پڑتا اس کو مستر بولتے تھے اپنے پاس۔ حالانکہ غربت میں پورے رہتے، پھر غربت بھی کراس کرنا، فاقہ ہونا، تو اس کو جو ہے انہیں مستر ہے، بلکہ اپنے پاس یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا استرار کی کیفیت میں، جس کے اوپر 3 دن کا فاقہ ہو چکا، حرام چیز بھی اب جو ہے شریعت میں جائز ہو چکی، اس کو جو ہے مستر کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ اور ان کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ جب ایسے حالات میں جب سویت ہوتی تو حضرت ثانی میدی رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر آپ کے دائرے عالیہ میں فقیروں پر فاقوں کی خبر مل جاتی تو آپ کھانے پر سے ہاتھ کھینچ لیتے، آنکھوں میں آنسو بھراتے اور فرماتے کہ بھائی تو بھوکے ہیں، بندہ خاک کھائے۔ ایسا ہوا ہے ثانی میدی کے پاس کہ آپ کھانا کھا رہے تھے، میاں بابن جو عامل سویت ہیں، فاقہ چلا فقراء کرام میں، مرشد کو اطلاع کرنے کے واسطے آئے، آواز دی تو ثانی میدی اندر سے کھانا کھا رہے تھے، پوچھے کہ میاں بابن کیا ہے، تو فوراً جو ہے جو دائی رتنی تھی وہاں پہ ثانی میدی کے دائرے میں آپ کے پاس، تو وہ باہر نکل کے آ کے کہا کہ خنکار کھانا کھا رہے ہیں، تو انہوں یہ بولنے کے واسطے آئے تھے کہ فاقہ چل رہا، بلکہ جیسے معلوم ہوا مرشد کھانا کھا رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں بولے۔ ثانی میدی اندر سے پوچھے کہ کس لیے آئے ہو، تو بولے خنکار ایسے آیا تھا۔ پھر زور سے پوچھے ثانی میدی صحیح کہو کہ کس لیے آئے تھے، تو کہا خنکار فقراء کرام پہ فاقے ہیں۔ بولتے ثانی میدی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کھانے دسترخوان پہ سے کھانا ہٹا دی اور کہے کہ بھائی بھوکے ہیں کہ بندہ کیا خاک کھائے۔ اس کے بعد بیوی قدبانو آ کے آپ کے پاس جو زیور تھا آپ نے جو ہے وہ للہ ثانی میدی کی جو ہے خدمت میں رکھا، تو وہ باہر لے کے آ کے بیچا گیا، اس کے پیسے آئے، سامان وغیرہ خرید کے سب فقراء کرام کو جب دیا گیا، اس کے بعد ثانی میدی کھانا کھائے۔ لکھا ہے اس کے آگے کہ العموم یعنی عام طور پر بیویوں کے گلے یا کانوں میں کچھ زیور رہتا ہے، بی بی قدبانو اپنے جسم کا زیور اتار کر فاقہ کشوں کو للہ بھجوا دیتی، بھجوانے کے بعد حضرت ثانی میدی کھانے میں ہاتھ ڈالتے۔ آگے لکھ رہے ہیں مصنف کہ اب فقیروں کا ایثار دیکھیں کہ بی بی قدبانو کی بھیجی ہوئی چیز بیچ کر غلہ منگوا دیا جاتا اور ہاں کمرہ یعنی منادی کرائی جاتی کہ جن فقیروں پر فاقہ گزر رہا ہے وہ جماعت خانے میں آئیں اور اپنی اپنی سویت لے جائیں۔ یہ سن کر بعض فقیر سویت لینے آتے اور بعض فقیر نہ آتے۔ عامل سویت دریافت کرتا کہ تم سویت کیوں نہیں لیتے، جواب دیتے کہ ہم اس وقت مضطر نہیں ہیں، کچھ قرض لے کر قوت بسر کر لی ہے۔ اس وقت اس سویت کے مستحق وہی فقراء متوکلین ہیں جو فاقوں سے بے قرار ہو رہے ہیں۔ کیا انصاف تھا، کتنا وہ تھا کہ وہی آتے جن کے اوپر فاقہ چل رہا ہونا جو ہے آ جاتے، اور بعض فقیر تم کیوں نہیں آئے بولے تو صاحب بول دیتے ہم مطلب پسمت ہو گئے، بولنا کیا کریں، قرض لے لیے، اور قرض لینے کی وجہ سے بول رہے ہیں کہ ہم اب سویت کے مستحق نہیں ہیں۔ اب یہ تو جو حق ان کا ہے جو فاقے میں اب قائم ہے، اجرے میں ٹکے ہوئے ہیں، باہر نہیں نکلے، دائرے کے باہر نہیں نکلے، کچھ بھی قرض بھی نہیں لیے، مطلب اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ کرے، یہ ان کا حق ہے۔ آگے مصنف لکھ رہے ہیں کہ قطب الدین مرمرے لے کر 2-3 پھانکے کھا لینے سے، وہ قرض کیا لیے نا، لے کے جو مرمرے کھائے خالی کھا لینے سے اس قدر تسخین ہو جانا اور اپنے کو بے قرار نہ سمجھ کر اپنی سویت بھائیوں پر اثار کر دینا، ان فقیران عظیمت شعار ہی کا کام ہے جن کی شان میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگرچہ کہ ان کو تنگی ہی ہو پھر بھی دوسروں کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر اپنی ذاتوں پر ایثار کر دیتے ہیں، کیونکہ تنگی بھی رہتی تو بھی جو ہے ایثار کرتے تھے۔ وَيَسَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، قرآن مجید کی آیت ہے، اور خود تکلیف میں رہتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ سویت میں تمام دائرے کا ایثار بندگی میں شاہ نعمت سے آپ کے فقیروں نے عرض کیا کہ ہم آپ میں بجز ایک فعل کے سب پیروی حضرت میرا علیہ السلام کی دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ حضرت میرا علیہ السلام نے ام المومنین بی بی ملکان رضی اللہ عنہ کو سویت میں 3 حصے عنایت فرماتے تھے، پس آپ بھی اتنی ہی سویت کیوں نہیں لیتے، آپ بھی اپنی زوجہ کے واسطے 3 سویت کیوں نہیں لیتے۔ بندے میں شاہ نعمت نے فرمایا کہ تمام صحابہ نے مل کر ام المومنین کا حصہ اس خیال سے بڑھا دیا تھا کہ آپ کے ہاں مہمان بہت آتے تھے۔ فقیروں نے عرض کیا خنکار ہم بھی اپنا حصہ آپ کو للہ نظر کرتے ہیں، آپ میں اسلام کی پیروی اختیار کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا علیہ السلام تو مرشد تھے، بندہ طالب ہے، میرا علیہ السلام نے مجھے 1 سویت دی ہے، وہی بس ہے۔ اس وقت میں اسلام 1 سویت مقرر کرے تھے، بعد میں بیوی بچے آپ نے اور شادیاں کی اور بچے ہوئے، مگر پھر بھی کیونکہ اسلام 1 سویت مقرر کیے تھے اسی پہ رہے، آپ مرشد ہو گئے تھے، وہی سویت بس ہے۔ پھر سب فقیروں نے مل کر اپنی اپنی سویت آپ کو پیش کر دی، سب فقیران لا کے مرشد کو دے لے،
دوسرے روز فقیروں کو فاقہ پڑا، بندگی شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے اگلے روز کا سب عطیہ فقیروں میں تقسیم کر دیا، جو لائے تھے پھر پورا جو ہے تقسیم کر دیا۔ اور ایک روایت لکھی ہے کہ سویت میں حصے، آپ کو کل کی نشست میں جو بیان کرتے تھے کہ سیدنا محمد اسلام نے صحابہ اور صحابیات کے لیے جو حصے مقرر کیے تھے اس کے موافق سویت ہوتی۔ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی، ام المومنین بی بی ملکان، بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہم وغیرہ وغیرہ صحابہ اور صحابیات کے لیے امام اسلام کے مقرر کردہ حصوں کے موافق سویت ہوتی، یعنی امام اسلام ان کو 2، ان کو 3، ان کو 5۔ مطلب دیکھیے اس سے پہلے آپ کو اس کو سمجھیے، سویت کا سسٹم جو تھا، سمجھے دائرے میں 20 فقراء کرام ہیں، تو کسی کو میں اسلام نے 3، کسی کو 1، کسی کو 2 مرشد اعلیٰ مقرر کرتے، ان کی فیملی کے حساب سے، ان کے حساب سے مقرر کیا جاتا، تو وہ 20 فقراء کرام کے جتنے حصے مقرر ہوتے، 3 یا 5 یا 2 یا وہ ملا کے اگر 100 ہو رہے ہیں، سمجھیے 100 سویت ہوتی، تو اب کچھ بھی آتا تو 100 جو ہے اس کے حصے ہوتے، برابر 100 حصے ہوتے، کچھ بھی آن دو، روٹی بھی آئی تو اس کے 100 حصے ہوتے، پھر جو ہے 3 ٹکڑے ان کو جاتے، 2 ان کو جاتے، 5 ان کو جاتے، اس طرح مقرر ہوتا سویت جس طرح بٹنا ہوتا۔ تو اسی حساب سے لکھا ہے کہ جو میں اسلام مقرر کرے تھے اسی حساب سے اس وقت بڑھتا۔ ان بزرگوں نے امام اسلام کے وصال کے بعد بھی اپنی ذاتوں پر وہی سویت قائم رکھی، حالانکہ اہل ارشاد ہونے کی وجہ آئے دن مہمانوں کا خرچ زیادہ رہتا، اس کے علاوہ صاحب اولاد ہونے کی وجہ پر تنگی رہتی تھی۔ بندگی میں شاہ نعمت رضی کے عصر مبارک میں یہ صورت پیدا ہوئی، اگر کہیں سے خاص بیویوں کے لیے نامزدگی ہوئی چیز آتی، یعنی ان کے نام سے کوئی چیز آتی تو دائرے کی بیویوں میں سویت کر دی جاتی، اور مردوں کے نام پر آتی تو مردوں میں سویت کی جاتی۔ یوں بھی مروی ہے کہ دائرے میں آئی ہوئی فتوح آدھی مردوں اور آدھی عورتوں میں سویت کر دی جاتی۔ کہیں سے پکا پکایا کھانا آتا تو سیدنا اسلام کے حضور عورتوں، مردوں، بچوں میں برابر تقسیم کیا جاتا۔ اگر کہیں سے اللہ کے نام سیدھا آتا تو مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے مبارک میں مبتدی اور ناقص فقیروں کے لیے باجرے کا کھچڑا پکتا اور اوپر سے تلی کا تیل ڈال کر علیحدہ دسترخوان پر کھلایا جاتا، لیکن بزرگان دین کے عرس مبارک پر فتوح آتی تو مبتدی منتہی سب کے لیے بلا امتیاز ایک ہی قسم کا کھانا پکایا جاتا۔ اب دیکھیے اس میں خیال رکھا جاتا، انہوں منتہی ہے، ان کو جو ہے لذت وغیرہ نہیں آتی کرتی تو ان کو اچھا بھی دے سکتے کچھ بھی، مبتدی کو جو ہے کیونکہ بھی لذت رہتی ہے، سب چیزیں رہتی ہیں، اس حساب سے بھی جو ہے اسلام کے پاس اتنی نظر رکھی جاتی تھی، اہتمام کیا جاتا تھا۔ عرس مبارک کے موقع پر مبتدی اور منتہی سب کے لیے بلا امتیاز ایک ہی قسم کا کھانا پکایا جاتا۔ جب تک بی بی الحادتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی مجرد فقیروں کے لیے کھانا پکانے کا انتظام آپ کرتی تھی۔ بی بی الحادتی تک جو ہے پکی سویت بولتے تھے اپنے پاس، بعد میں جو ہے پکی سویت ختم ہو گئی، مطلب جب تک بی بی زندہ تھے جو آتا وہ پکایا تھا، پیسہ تقسیم نہیں کیا جاتا تھا، آتا اسے جو ہے پکایا جاتا تھا اور وہ کھانا جو ہے تقسیم ہوتا تھا۔ مجرد فقیر جو بیوی بچے والے نہیں تھے، کئی سو فقراء کرام تھے جو بیچلرز بھی تھے، انہوں آ گئے تھے، ان کے واسطے جو بیوی کی طرف سے پکوان ہوتا تھا پورا۔ بیوی کے انتقال پر مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا آج تمہاری ماں مر گئی، اپنے کھانے کا انتظام آپ کر لو۔ جب تک جو ہے پکی سویت تھی اسلام بیوی الحادتی تک، ابتدا اور زمانے کے ساتھ امتدائے زمانہ کے ساتھ ساتھ سویت کی صورتیں بدلتے سویت کی صورتیں ذرا بدلتی رہی، مرشد کے ہاتھ میں رہتی تھی سویت کی صورتیں۔ بندگی میں سید اشرف بن بندگی میں سید میراں ستون الدین جو سیدنا خادم مرشد کے پوترے ہیں، ان کے زمانے میں سویت کا یہ طریقہ قائم ہوا کہ مرشد کے 4 حصے، خلیفوں کے 3 حصے، فقیروں کے 2 حصے، دائرے کے فقیروں کے 2 حصے، دائرے کے بے حد فقیروں کو جو برابر حدود مینٹین نہیں کرتے تھے ان کو 1 حصہ دیا جاتا، حساب سے جو ہے وہاں پہ دیا جاتا، انہوں جو ہے اپنے مطلب جو باطنی کیفیت ہے ان کی اس حساب سے فقیروں کے حصے مقرر ہوتے تھے۔ ناریزے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، اہل ارشاد چونکہ جو ہے انہیں دیکھتا بھی ہے، دکھاتا بھی خدا کو، پھر اس کے بعد کے پھر اور اوپر کے لیول کے جو فقیر ہیں ان کو جو ہے 3 حصے دیا جاتے، اسی لیے عورتوں کو جو ہے پھر 2 حصہ دیا جاتا، بچوں کو 2 حصہ دیا جاتا اس حساب سے، اور جو حدود کو توڑنے والے فقراء کرام ہر دائرے میں رہتے وہ بھی، تو ان کو جو ہے صرف 1 حصہ دیا جاتا۔ بالکل نیچے کے طبقے تک بھی سویت کا بہترین طریقہ رہا، چنانچہ بندگی میں سید میراں جی عرف سید میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت لکھا ہے، جو حضرت شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہوتے ہیں اور ان کے خلیفے بھی ہیں، کہ جن دنوں آپ کے دائرے میں فاقے تھے، صرف جواری کی 1 روٹی ایک گھر میں سے آتی، آپ کے دائرے میں 150 فقیر تھے، اس لیے میاں سید میراں جی روٹی کے 150 ٹکڑے خود کر کے اپنے ہی ہاتھ سے سویت فرماتی۔ کسی نے عرض کیا خونکار ذرا ذرا سے ٹکڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بھی خود جانتا ہوں کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کو اس بات سے تسلی ہو جاتی ہے کہ مرشد کو ہمارا خیال ہے، اپنے دستے مبارک سے 150 ٹکڑے کر کے اپنے ہی ہاتھ سے سویت کرتے ہیں۔ ان کی پرورش کے لیے اتنا ہی خیال کافی، اتنا خیال کافی ہے، میرا مرشد جو ہے 150 ٹکڑے کر کے میرے کو دے رہا ہے 1 ٹکڑا، سوچیے آپ 1 روٹی کے 150 ٹکڑے، ایسی سویت ایسی مثال دائرے مہدویہ کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی۔
ایک نوٹ میں لکھتے ہیں کہ بی بی لہداتی جس طرح مجرد فقیروں کے کھانے کا انتظام خود فرماتی، بعد کے زمانے میں بھی مجرد فقیروں کے کھانے کا انتظام مرشد اپنے گھر میں کرتے تھے. جو بیچلرس تھے، مطلب جو جن کے پاس بیوی بچے نہیں تھے، ان کے واسطے جو ہے مرشد کے گھر سے پکوان جاتا تھا. بس فقراء کرام آ کے جو رہ جاتے تھے دائروں میں، حال تک بھی دیکھیں آپ مسجدوں میں فقراء کرام آ کے رہ گئے تو مرشد کے گھر سے ان کے واسطے کھانا جاتا ہے. ہم بھی دیکھیں ہمارے سنے ہیں ہمارے پردادا کے پاس بھی بعض فقراء کرام آ کے رہ گئے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے ترک کر کے آگے جب رہ گئے تو جو ہے ان کو بالکل مرشد کے گھر سے جو ہے کھانے وغیرہ کا ایسا انتظام ہوتا تھا. انشاءاللہ آگے تفصیل ایک پڑھی جائے گی.